ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے میرے مالک تیری مرضی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ مل کے درود کا نذرانہ پیش کریں اور محفل کے اندر روحانیت آ جائے گی انشاءاللہ پہلے میک کا مسئلہ ہو گیا پھر آنے جانے والے احباب نے ڈسٹرب کیا جس کی وجہ سے بندے کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ جو ایسی محفلیں ہوتی ہیں نیک محفلیں شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ ان کو اور ان کے دماغ کو ان کی توجہ کو ادھر سے ہٹاؤں
اور برائی کی طرف لے کر جاؤں۔ آپ محبت کے ساتھ مل کے درود پڑھیں، اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں بھائی، بات سنیں، یہ محفل ہے کلخانی کی، نام کلخانی ہے، نام ایصال ثواب ہے، لیکن مقصد صرف ایک ہی بیان ہوتا ہے، یا پھر اللہ کی بات ہوتی ہے یا پھر محمد مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں چنا ہے۔ اللہ اس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چنتا ہے، ورنہ اللہ کریم کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اربوں خربوں انسان موجود ہیں، دیکھیں کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا ہوگا، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہوگا، کوئی آپ کو کوٹھوں پہ نظر آئے گا، لیکن آپ کی میری خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں محبت کے ساتھ۔ ہر بندہ سرائکی زبان کا شاعر کہتا ہے کہ چوپ دے تالے کھولن سکھو، جنری یار تو گھولن سکھو، قبر حشر وچ گل بن ویسی، ذکر نبی وچ بولن سکھو۔ مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے، جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کشتی، یہ بیڑی ہے، لوگوں کی کشتی بیڑی جو ہے لوگوں کو سمندر کی سیر کرا کے واپس لے کے آتی ہے، لیکن یہ بغیر پانی کے چلنے والی بیڑی ہے، ڈائریکٹ مدینے لے کے جاتی ہے۔ جب کشتی چلتی ہے تو بندہ بیٹھا ہو تو پانی کی لہر چلتی ہے تو بندہ بیچ میں ہلتا ہے، یہی تصور کریں کہ یہ کشتی مدینے جا رہی ہے، نبی کے غلام جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پاک نورانی، بھائی مجھے یہ بتاؤ، علامہ مفتی ذوالفقار حیدری صاحب موجود ہیں، قبلہ آپ بتائیں اگر کسی یہودی یا کافر کے سر پہ پستول ریوالور رکھ کے کہا جائے کہ کلمہ پڑھ، وہ جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھ لے، کیا اس کا ایمان قبول ہے؟ بولو تو صحیح۔ جب اس کا مجبوری والا کلمہ پڑھنا ایمان قبول نہیں ہے تو پھر آپ کا زبردستی پڑھوانے والا کلمہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ ہم تو الحمدللہ محبت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں،
جو دل سے ذکر کیا جاتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، زبردستی پڑھوانا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پاک نورانی، ایک کلمہ پاک نورانی، تینوں پڑھنا بہت ضروری ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ۔ کوئی جمعہ ہوئے جمعہ دار دوئے، کوئی جمعہ ہوئے جمعہ دار دوئے، آنکھ کھلے تے کلمہ دا دور ہوئے، پڑھو لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ اے دنیا فانی ثانی، اے دنیا ثانی فانی، تے ایک دن دنیا مک جانی، پڑھو لا۔ کلمہ بھی پڑھتے آئیں، قریب قریب بھی ہوتے آئیں، کلمہ بھی پڑھتے آئیں، قریب قریب بھی ہوتے آئیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور جنہیں پڑھ کے قرآن وصال چھوڑے، جنہیں پڑھ کے قرآن وصال چھوڑے، تے رب پڑھ کے انہوں چندرے مار چھوڑے، پڑھو لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا۔ کسی عاشق نے خوب محبت کے ساتھ جملے لکھے ہیں کہ کوئی گڈی چل دی چینو چین میاں، گڈی چل دی چینو چین میاں، تے وچ بیٹھے حسن حسین میاں، پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر واجب الاحترام برادر مکرم، برادر اکبر، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی حیدری صاحب، اور اسٹیج پر موجود علماء کرام، آپ کے اپنے چار فیض کی مرکزی مسجد کے امام و خطیب مسجد ہادہ، اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام کے
میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کریم مجھے اس کا ترجمہ مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، جہاں بھی جاتے ہیں بیان ایک ہوتا ہے۔ یہ قصور ہمارا نہیں ہوتا، یہ قصور آپ کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہیں ٹائم کے پابند اور آپ ہیں مصروف، نکمے اور فارغ ہوتے ہیں مولوی۔ نہیں بولے ہو؟ کیونکہ کام کاج آپ کو ہوتے ہیں، کاروبار آپ کا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ فارغ آئے ہیں تو وہ مولوی آئے ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ٹائم کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی یار دی گل سنا سانو۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، بس ان کی زبان پر ہر وقت یہی نغمہ ہوتا ہے، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ اور جن کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو جائے، دنیا سے ہو جائے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نام کس کا لے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر کی محفل سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ جو رب رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ذکر کی محفل سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں ان کا بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ادھر بھی شریعت ہے، ادھر بھی شریعت ہے۔ جب یہ شریعت کی تلوار چلتی ہے تو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، تو میں نے اپنی گردن بھی بچانی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ میرے جو علماء کرام ہیں، میرے مسلک کے علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، مجھے جو حکم کر دیں پھر میں ان کے حکم کی تابعداری کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کا حکم ہے کہ سخت جملے استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ جانتے ہیں، یہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آگے آگے آ جائیں گے، آپ خود بھی دیکھا کریں کہ جگہ آگے نظر آ رہی ہے تو آگے آگے آ جایا کریں، قریب قریب آ جائیں، پیچھے جگہ کم ہے، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ جی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انسان کا وقت قریب آتا ہے، ملک الموت اللہ کے حکم کے مطابق اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ایسی کئی موتیں دیکھی ہیں کہ بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے تو بندہ ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی موت سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ جو اچانک موت آتی ہے، بندہ صحیح سلامت چلتے پھرتے چلا جاتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ اور جو بیمار ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں جاتا ہے، بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر دنیا کے اندر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہے یا نہیں ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے صحابہ، اگر تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور تمہارا دل کرے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، سمجھ جانا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، بغیر کسی کے کہنے کے آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، سمجھ جانا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کثرت سے مہمان آنے لگ جائیں تو سمجھ جانا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ آقا تیسری نشانی، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر بیمار ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ تو سمجھ جانا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم ہم سب کو ہر وقت موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اور ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ایک عام انسان ہے، ایک خاص انسان ہے۔ جو خاص ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے، روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور جب اس کے روح سے جسم سے روح قبض کر لیتے ہیں، وہ روح جسم کے سامنے کھڑی ہو کر اس کو مبارکبادی دے رہی ہوتی ہے کہ او فلاں بن فلاں، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو نے وہ مقصد پورا کیا ہے، تو نے مجھے ہر بری صحبت سے بچایا، ہر بری صحبت سے روکے رکھا، گناہوں سے بچائے رکھا، بری نگاہوں سے بچائے رکھا، غیبت سے بچائے رکھا۔ جسم کا ہر اعضا اس کو مبارکبادی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بدکار کی روح قبض کی جاتی ہے، وہ روح اس جسم کے اندر، ہر اعضا کے اندر، ہر جوڑ کے اندر چھپ جاتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی تکلیف کے ساتھ اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ جسم پر، اس بندے پر، اس انسان پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، کہتی ہے او فلاں بن فلاں،
तूने मुझे बुरे कामों से नहीं रोका। अल्लाह अकबर, तूने जब भी मुझे चलवाया है, लेकर गया है, बुरे कामों की तरफ लेकर गया है। जब भी तूने कदम उठाए हैं बुरी सोबत के लिए उठाए हैं, जब भी कानों से कोई बात सुनी है तो बुरी बात सुनी है, जब भी जुबान चलाई है तो गीबत में चलाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर जब वो नेकोकार बंदा कब्र में जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपने रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके वापस आते हैं। हुजूर फरमाते हैं वो मरने वाला अपने रिश्तेदारों के कदमों की जो अल्लाह अकबर आवाज को भी सुन रहा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो नेक बंदा कब्र में जाता है, सवाल होता है मन रब्बू का, मा दीनु का, मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का नेक बंदा कब्र में आता है, फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही सर की तरफ से आगे खड़े हो जाते हैं मुनकर नकीर कहते हैं मन रब्बू का, सर की तरफ से अल्लाह अकबर नमाजें खड़ी हो जाती हैं। ओ मुनकर नकीरो, यहां से रास्ता नहीं मिलेगा इस बंदे तक पहुंचने के लिए। मुनकर नकीर दाएं जाने बा जाते हैं, ज़कात खड़ी हो जाती है, बाएं जाने बा जाते हैं, रोजे खड़े हो जाते हैं, पांव की तरफ मुनकर नकीर आते हैं। जो उसने दुनिया के अंदर नेक अमाल किए होते हैं वो नेक अमाल उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जब कोई बदकार, जब कोई गुनाहगार, जब कोई सियाकार जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनसे सवाल होता है मन रब्बू का। जो मुसलमान होता है कहता है मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, कहता है दीन अल इस्लाम है। तेरा नबी कौन है, मेरा नबी जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त है पर जन्नत की खिड़की नहीं खुली है। फरिश्ते कहते हैं सब्र करो, महबूब को आने दो, महबूब को आने दो। मेरा महबूब कब्र में तशरीफ लाता है, मेरा महबूब कब्र में तशरीफ लाता है। फरिश्ते कहते हैं ओ दुनिया से आने वाले बता इस जवान के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। नबी का मिलाद मनाने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला देखते ही पहचान जाता है यही तो वो मेरा सोना महबूब है, यही तो वो मेरा सोना नबी है, यही तो वो सोना बदुआ के चेहरे वाला है जिसका मैं मिलाद मनाया करता था, जिस नबी पर मैं दुरूद पढ़ता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म होता है ओ प्यारे फरिश्तों इस मेरे नेक बंदे के लिए, मेरे प्यारे बंदे के लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। अल्लाह अकबर। और इसे खुशखबरी सुना दो मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। और जो दुनिया में रह जाएं, जिनका इस दुनिया से चला जाए, वो उसकी जुदाई में रो रो के अल्लाह अकबर, बेटा गुम हो जाए, बेटा हो भी नबी, नहीं बोले हो यार, बाबा हो भी नबी, बेटे की जुदाई में रोता रहे। नबी का मकाम और है, आम बंदे का मकाम और है। बताओ जब आपका कोई अजीज, आपका वालिद, आपका भाई इस दुनिया से चला जाए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब अपने हाथों से दफन करके कब्र में आते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेटे किबला रो रो के कह रहे होते हैं कि ले यार हवा
اس دن پھر ملیں گے قبلہ آج انگریزی کی 20 تاریخ ہے آنے والی 25 تاریخ کو شب برات کی رات آنے والی ہے عید کی رات آنے والی ہے پوچھو اس طالب بھائی کے بچوں سے عید کی رات آنے والی ہے ہر بندہ عید کی رات کو یہ تمنا کرتا ہے میرا بابا بھی ساتھ ہو میرا بھائی بھی ساتھ ہو جب ان بچوں کے ساتھ ان کا بابا نظر نہیں آئے گا یہ رو رو کے کہیں گے او عید آتے شبرات آیا اے لوگ گھرانو آئے او نہیں آئے محمدی بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے عزیزان محترم دعائیں اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے ٹائم پورا 11 بج گئے ہیں بلکہ 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے 1 منٹ کی معذرت وما علینا الا البلاغ المبین